الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ قیامت میں میرے ساتھ مصافحہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بہت ہی عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العزت نے مجھے ایک بار پھر یہ توفیق بخشی کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں۔ میرے پڑھنے میں کہنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت میری معافی فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبار اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی 29 آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبار اسماعیل و اسحاق۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرزند کی دعا کی تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے، یعنی آپ 99 برس کے ہو چکے تھے، اور اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے۔ بے شک اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب کی دعائیں سنتا ہے، اور دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو اولاد دینا چاہے تو عمر کے کسی بھی حصے میں دے سکتا ہے، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں اور قبول رب کائنات فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دل کی گہرائیوں سے جب دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ قبول ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے، یعنی this is a weapon actually, not that sort of weapon, but دعا سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دعاؤں سے وہ چیز مل جاتی ہے جس کی انسان بعض اوقات نا امید ہو چکا ہوتا ہے۔
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ دعا کیا کرو، دعا دیا کرو اور دعا لیا کرو۔ دعا بہت ہی پیارا ایک ہتھیار ہے کہ جس کو آپ ہر صورت میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عمر کے اس حصے میں اولاد سے نوازا کہ جب آپ کو معلوم کہ جب اولاد کسی بھی انسان کی زندگی میں کسی بھی حصے میں جب اولاد ملتی ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور جب اولاد بیٹے کی صورت میں ہو تو اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو بیٹوں پر فوقیت دو، کیونکہ بیٹیاں ہمیشہ والدین کی حامی ہوتی ہیں، اور وہ والدین کے ہر دکھ درد میں بیٹوں سے زیادہ اس کو قریب کرتی ہیں۔ یہ بات نہیں کہ بیٹے نہیں سنتے یا نہیں اس کے لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں حقیقت تو ہے، اس حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب کچھ چیز کا فرما دیں تو وہ پتھر پر لکیر ہے، اس سے کوئی چیز ہٹ نہیں سکتی۔ بیٹے بھی جان کو عزیز ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی جان کو عزیز ہوتی ہیں، لیکن گو کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آج کل کے ماحول میں، آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹیاں والدین کا زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ اللہ رب العزت بیٹوں کو اور بیٹیوں دونوں کو والدین کا سہارا بنائے اور ان کے دکھ درد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا اور نہ اسے ذلیل کیا اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ دے گا، اور وہ انشاءاللہ عز و جل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بڑی یہ وعید ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو عمر کے اس حصے میں ایک بیٹے کی خوشی دی جو کہ بہت ہی عظیم خوشی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ عظیم خوشی دی تو اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو ہر طریقے سے آزماتا بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کے قریب ہوگا اللہ رب العزت اسے آزماتا ضرور ہے۔ پھر اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نرینہ سے نوازا تو اللہ رب العزت نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک
امتحان دیا کہ میری راہ میں اپنی سب سے زیادہ پیاری، جو آپ کو بہت زیادہ پیاری ہو، وہ چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی رات خواب دیکھی، کچھ سمجھ نہ آیا، پھر دوبارہ وہی خواب آئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید میرے پاس یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں، جو میرے پاس جو گائیں ہیں، میرا یہ سلسلہ ہے، تو اس میں سے میں قربان کرتا ہوں۔ پھر خواب آئی کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ عزیز، جو آپ کو بہت زیادہ عزیز ہے، میرے پہ وہ قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب تو میرے پاس ایک ہی چیز ہے، اور وہ تو میری اولاد ہے، جو اللہ رب العزت نے اس عمر میں مجھے عطا کی، اور اللہ رب العزت کی یہ چیز اللہ کی ہے، اور جب اللہ رب العزت مجھ سے یہ چیز مانگ رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ گو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدائشی نبی ہے، اور آپ سے بھی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو سب سے پہلے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یہ جتنے بھی انبیاء 1,24,000 مورلیس جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں، ان کی سیرت پڑھیں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں، اگر وہ کسی پہاڑ پر آتی تو پہاڑ ٹوٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قربان جائیں ہم اپنے انبیاء پر، جنہوں نے اللہ رب العزت کے لیے ہر چیز قربان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج جو کچھ ایام کے بعد ایک عید الاضحیٰ کا موقع آنے والا ہے، یہ اسی کی یاد ہے، یہ سنت ابراہیمی کی ہی یاد ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی موقع آئے تو آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو اپنی عزیز ترین چیز اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرے۔ گو کہ چھوٹے موٹی چیزیں ہم قربان کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ اپنے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیز قربان کرنی پڑے تو ہم تھوڑے ہچکچا جائیں گے۔ پہلے تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے موقع سے دور رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت جب کسی کو آزماتا ہے تو جب وہ اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھل جائیں تو پھر کوئی چیز اس کے سامنے مشکل میں نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ تو جب قربانی کا وقت آیا تو راستے میں شیطان نے ورغلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ورغلایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ورغلایا، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، شیطان کی اس پر کوئی چل نہیں سکی۔
تو اس وقت ان دونوں باپ بیٹا کے ارادے مزید مصمم ہو گئے، مزید تیز ہو گئے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنا ہے اور میرے بیٹے نے قربان ہونا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا تو جان سے پیارے لخت جگر نے حضرت اپنے والد سے فرمایا، ابا جان میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک والد کا جوش میں ہو اور وہ اپنے ارادے سے پھر جائے، لیکن وہ ایک نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی تو قبول کر ہی لی تھی، یہ صرف ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے اور جو ہمیں دینا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پتھر پر ماری اور پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور چھری اتنی تیز کہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر دوبارہ جب چلائی تو دوبارہ پھر چلنے سے انکار کر دیا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کے آئے جنت سے، تو آپ کی جگہ پہ وہ قربان ہوا۔ اور یہی موقع ہے کہ ہم قربانی سنت ابراہیمی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے واجب ہے اگر ہماری اطاعت ہو تو۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے قربانی قبول کی اور تا قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل، اور ہماری نسلیں دیکھتی ہیں اور انشاءاللہ دیکھتی رہیں گی اور قربانی کرتی رہیں گی۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بہت ضروری، وہ یہ کہ ہم لوگ سارا سال ہم گوشت کھاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں شادیوں پہ، پارٹیوں پہ، لیکن جب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم کتنی معصومی سے، کتنی عاجزی سے لوگوں سے کہتے ہیں یار اس وقت ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس سال ہم قربانی نہیں کر سکیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ آپ اپنی الماریاں کھولیں، آپ اپنی الماریاں کھولیں اور اس میں دیکھیں کتنا کپڑا موجود ہے، اس میں سے آپ کتنا کپڑا پہن رہے ہیں اور کتنے کپڑے بغیر یوز کے آپ کی الماریوں میں، آپ کے وارڈروب میں لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ کی کتابیں دیکھیں، آپ کی کتابیں کتنی ہیں جو انہیں آپ پڑھ رہے ہیں اور جو آپ نہیں پڑھ رہے، جو آپ نہیں پڑھ رہے، جو کپڑے نہیں پہن رہے، جو آپ کے گھر میں کروکری ہے، برتن ہے، کوئی ایسی جو چیز یوز میں نہیں آ رہی، آپ ان کا حساب لگائیے، اور اگر وہ جیسے زکوٰۃ کے نصاب میں آتا ہے، اگر وہ اتنا نصاب بنتا ہے تو قربانی آپ پر واجب ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس کیش نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو بیچیں۔ آپ کے بینکوں میں پیسے ہیں، وہ ان چیزوں کو ہوا نہیں لگا رہے آپ، کیونکہ ہمیں دیکھیں انبیاء نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کیا، اور ہماری اس وقت تو سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ دولت ہے اس وقت، اور ہم اس دولت کو استعمال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ اب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں جب چندہ مانگنے کا وقت آتا ہے تو چندہ ہم دیتے ہیں، جب سے بالکل جیب میں سب سے خستہ حالت میں جو نوٹ ہوگا نا وہ نکال کے تو ہم اس میں دیں گے چندے میں۔
یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کی راہ میں جتنا آپ میرے عزیز دوستوں بھائیوں خرچ کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت آپ کو زیادہ دے گا. آپ آزما کے تو دیکھیں. آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے، یہ وہ البیک جو سعودیہ میں جو ہے فاسٹ فوڈ، ان کا سلسلہ یہی ہے. وہ چھوٹی سی دکان تھی ایک، اس وقت کتنی چینیں ہیں ان کی. اور ان سے پوچھا گیا، انہوں نے یہ کہا کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا، انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی وہ استعمال ہوتا تھا، تو ہر آرڈر کے پیچھے یا جتنا بھی اس کا حساب ہے، وہ 1 ریال اس گلے میں ڈالتے تھے. اور دن میں کتنے ریال ڈالتے ہوں گے، اور اسی کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، اور دی ہوئی ہے. ہم اللہ کی راہ میں قربانی کریں اور سنت ابراہیمی کو تازہ کریں، اور اپنے بچوں کو اس چیز کی ترغیب دیں، ان کو بتائیں کہ قربانی ہوتی کیا ہے. اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربانی کرنے کو قربانی کہتے ہیں. اس میں آپ جان مال ہر چیز قربان کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں، یہ چیز بتائیں. جب تک ہم اپنے بچوں کو چیز بتائیں گے نہیں، ان تک کیسے پہنچے گا یہ. اللہ رب العزت میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں، سننے میں، پڑھنے میں جو کچھ بھی اگر کوئی غلطی ہوگی ہو، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.